بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے نوجوان دوستو، میری بہنوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کا مطلب سارے جہاں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا، یعنی ساری جہاں کے لیے رحمت۔ اب علماء نے بڑی باریکی لکھی ہے میرے نوجوانوں، جو سننے کی چیز ہے، بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح اللہ کو پہچاننے اور اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے رسول کا اتباع ضروری ہے۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لازم اور ضروری ہے ہر امتی کے لیے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، رسول کا اتباع۔ سمجھ جائیے۔ اسی طرح اللہ کی ربوبیت کو حاصل کرنے کے لیے رسول کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ پرورش کرے، اللہ پالے، رسول کی نگہبانی میں آ جائیے۔ کیوں؟ رحمت للعالمین ہے، اور رسول کا رحمت ہونا ضروری ہے یہ اللہ کی پرورش میں آنے کے لیے۔ علماء نے مثال لکھا ہے، اگر باغ میں پودے لگا دیے جائیں، ان کو سیراب نہ کیا جائے، کھیت میں بیج بو دیے جائیں، ان کو پانی نہ دیا جائے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح اللہ کی ربوبیت کا فائدہ انسان رسول کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری مثال دیا، زمین جب پیاسی ہوتی ہے اللہ بارش بھیجتا ہے، اسی طرح انسان کی روح جب ہدایت کی پیاسی ہوتی ہے تو اللہ اپنے رسول کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے، یوں تو سارے ہی رسول اللہ کی رحمت کے پیغامبر بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر آخری رسول محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے صرف نہیں، رحمت للعالمین۔ بڑی باریکی چیز ہے، یعنی انسانوں کے بھی، جناتوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، یعنی تمام مخلوق کے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، آقا تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹنی آئی، آ کر اپنا سر نیچے کر لیا آقا کے سامنے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا نے فرمایا، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ مالک کھڑے ہوئے اونٹنی کے۔ آقا نے فرمایا، یہ شکایت کر رہی ہے۔ کیا شکایت کر رہی ہے؟ بوجھ بہت ڈھوتے ہو اور کھانا کم کھلاتے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب آگے آئے گی ایک اور باریکی چیز، میرے رسول کی خاصیت۔ دنیا میں جتنے جلیل القدر انبیاء بے انتہا گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی دین کی طرف انسانوں کو بلایا۔ جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کو ستایا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، تو ان کے رسولوں نے ان کے لیے بد دعائیں کی۔ یہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ نے ان کی بد دعائیں قبول کی اور وہ قوم ہلاک اور برباد ہوئی۔
علماء نے لکھا جیسے نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، صالح علیہ السلام نے بد دعا کی، ہود علیہ السلام نے بد دعا کی، لوط علیہ السلام نے بد دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، ہلاک اور برباد ہوئی۔ اب بتانا کیا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیے۔ علماء نے لکھا ہے جتنے نبی آئے بد دعائیں کی، کیوں؟ ان کو تکلیف دیا، ان کو جھٹلایا وغیرہ وغیرہ۔ اب میرے نبی کی شان دیکھیے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دوسرے انبیاء سے مختلف ہے۔ کفار نے آپ کو بھی جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی، آپ کو تکلیفیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر رسول پاک نے ان کے لیے بد دعائیں نہ کی بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، میرے نبی کی خاصیت ہے میرے بھائیوں۔ سنتے جائیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ رسول پاک نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور رحمت کی انتہا، ایک صحابی حضرت ابو ذر وہ فرماتے ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور وہ آیت تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اپنی امتیوں سے کتنی پیار تھی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر مغفرت کر دیں گے تو آپ تو زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی امتیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کون امتی؟ جس نے ان کو ستایا۔ کون امتی؟ جن کو انہوں نے تکلیفیں دی۔ کون امتی؟ جو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ جی ان امتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکلیف کے تو بے انتہا واقعات ہیں، لیکن طائف میں اللہ اکبر، مختصر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بے انتہا تکلیف دی، پتھر مارے، رسوا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، خون رسنے لگا۔ راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور بے قراری کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور فرشتے آ کر سلام کیے اور کہا اللہ نے آپ کے ساتھ قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے، آپ حکم دیں تو ابھی کفار کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں، ایمان لاتے، شاید ان کے نسلیں ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لاتے، شاید ان کی نسلیں ایمان لائے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ آگے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ پھر علماء جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ سنیے، کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نادان ہیں، یعنی مجھ کو نہیں پہچانتے۔ علماء نے لکھا ہے رحمت کی یہ روشن مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ یہی موقع تھا، آپ فرشتوں کو اجازت دے دیتے، بد دعا فرما دیتے، اور یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے، لیکن نہیں، امت کو میسج دینا تھا کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب علماء نے جو ہمیں سمجھایا ہے، آج مسلمانوں کا یہ شیوا ہو گیا ہے، جب اسے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا،
کون ہے؟ نبی کا غلام ہے۔ کون ہے؟ نبی کا امتی ہے۔ نبی نے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہمارے اخلاق، عادات، اطوار، فعل کیسا ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا ہے۔ مگر یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، بلکہ اینٹ کا جواب دعا سے، محبت سے، پیار سے۔ میرے بھائیوں، رسول پاک کی زندگی سراپا رحمت تھی، ذمت نہیں تھی، تشدد نہیں تھا، انتقام نہیں تھا۔ آج یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، اور جب وہ سب نہیں تھی تو دشمن ایمان نہیں لاتا تھا، پھر بھی دل نرم ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے بھائی ہم سے محفوظ نہیں۔ علماء نے صاف لکھا ہے، جس طرح ہمارے رسول کی پہچان رحمت تھی، اسی طرح امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی رحمت ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی فیملی کے لیے، مسلمان اپنے محلے کے لیے، سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور انسانوں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں۔ اس وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور نبی کی وہ تمام صفات کو ہمارے سماج میں جو مٹتا چلا جا رہا ہے، زندگی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو اپنانا ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے کل کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم بھی ویسے ہی زندگی گزارے، انشاءاللہ قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی با اخلاق انسان بنائے، آمین۔